نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأن الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے آپ تمام احباب کو نیا اسلامی اور ہجری سال مبارک ہو. الحمدللہ ہم نئے اسلامی سال میں داخل ہوئے. محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے اور محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پچھلے سال کی طرح اس سال کو بھی امن و امان کا اور اخوت و محبت کا اور سکون اور اطمینان کا اور خوشیوں اور مسرتوں کا سال بنا دے. جیسے کہ معلوم ہے کہ ہمارے آج کے خطاب کا موضوع ہے کہ ہم زندگی کیسے اور کس طرح بسر کریں، زندگی کس طرح اور کیسے گزاریں. اصل موضوع پہ خطاب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے میں آپ کو بعض باتیں بتا دوں اور بعض خاص اعمال یا پھر عام اعمال اس ماہ کے حوالے سے اور نئے سال کے حوالے سے. ماہ محرم الحرام میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک روایت کے مطابق رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے ہیں. اس طرح نفل عبادت کی کثرت اور کم از کم عشاء کے بعد 2 رکعت نفل، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر اس میں پڑھی جائے. اور نئے سال کے حوالے سے ویسے تو مختلف دعائیں ہیں لیکن خاص یہ دعا ہر وقت مانگا کریں کہ اللہم انا نسألک الخیر فی هذه السنة الجدیدہ ونعوذ بک من الشر فی هذه السنة الجدیدہ. آپ چاہیں تو اردو میں یا پھر اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں اور معنی یہ ہے کہ مولا میں تجھ سے اس سال کا خیر مانگتا ہوں اور اس سال کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس سال کے شر سے اور اس سال کی برائیوں سے نجات مانگتا ہوں. مولا اس سال کا خیر دے
اور اس سال کی شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو نئے سال کی ابتدا کی مناسبت سے ہے یا اولو، چونکہ سال کی بھی ابتدا ہے اور مہینے کی بھی ابتدا ہے، تو یا اولو یا اللہ، اللہ پاک کا یہ نام زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور کم از کم ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا اولو یا اللہ۔ جب سے انسان دنیا میں آیا اور دنیا میں آباد ہوا تو ہمیشہ سے دو طرح کی طرز زندگی اور دو طرح زندگی کے انداز اب تک چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک دو طرح کی یہ طرز زندگی اور انداز زندگی چلتے چلے جائیں گے۔ ایک طرز زندگی اور انداز زندگی وہ ہے جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، یعنی جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے زندگی گزارنا، اور جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارنا۔ اور نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف زندگی گزارنا، اور اس طرح زندگی گزارنا اور زندگی بسر کرنا کہ اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو، اور اس طرح کی طرز زندگی اور انداز زندگی سے نہ اللہ راضی ہو نہ اس کا رسول راضی ہو، نہ اللہ چاہے کہ اس کا بندہ اس طرح زندگی گزارے، اور نہ اللہ کے رسول چاہے کہ میرا امتی اس طرح اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور زندگی بسر کرے۔ زندگی گزارنے کے لیے یا پھر اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، حضور علیہ السلام کی لائف کی اسٹڈی ہمیں کرنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی اور کس طرح گزاری۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے زندگی بسر کی اور زندگی گزاری، ہمیں بھی اسی طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے اور زندگی گزارنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے اور بالخصوص خلفائے راشدین نے اپنی زندگی کس انداز سے اور کس طرز سے گزاری، اور پھر اہل بیت اور اہل بیت میں بالخصوص سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اہل بیت میں خاص ان کو دیکھنا چاہیے
کہ ان کی طرز زندگی کیا تھی اور ان کا انداز زندگی کیا تھا، سو ہم بھی اسی انداز کو اپنا لیں، اس طرز کو اپنا لیں اور اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح اہل بیت نے گزاری۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک خاص بات جو ہم کو ایک امتی کی حیثیت سے لینی ہے کہ وہ بات ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اور ہم بھی حضور علیہ السلام کو اس بات میں فالو کریں اور حضور کی پیروی کریں۔ وہ بات ہے حق کی تبلیغ اور حق کی اشاعت، حق پہنچانا اور حق کو پھیلانا۔ تو ایک مسلمان کی زندگی میں جو پہلی بات ہے جس پہ اس کی زندگی اور انداز زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو پھیلائے اور حق کو لوگوں تک پہنچائے۔ خلفائے راشدین میں سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم ایک بات لے لیتے ہیں، ان کی ایک صفت لے لیتے ہیں، ان کی خوبی لے لیتے ہیں اور خوبی اور صفت لینے کے بعد کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں بھی وہ بات آ جائے۔ وہ ہے صداقت اور سچائی۔ ہمیشہ سچ بولیں اور ہمیشہ سچ سکھائیں۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ان کی نمایاں صفت تھی صداقت یعنی عدالت، جسٹس، وہ صفت لیں اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں، ہر ایک کے ساتھ عدل کریں۔ جو سوشل جسٹس ہے، معاشرتی عدل و انصاف، اس کے پیغام کو عام کریں۔ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی عادل ہے اور سچا ہے، لیکن بعض صفات اور بعض خوبیاں بعض صحابہ میں نمایاں تھی۔ زندگی میں ہر ایک کے ساتھ عدل کریں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم ایک صفت لیں اور اس کو اپنی انداز زندگی میں اور طرز زندگی میں شامل کر لیں۔ وہ ہے سخاوت۔ اپنا مال بلکہ اپنا من، تن اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دینا اور اللہ کی راہ میں دے دینا۔ تو جب ہماری زندگی میں یہ جذبہ پیدا ہوگا اور ہماری زندگی میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ جو ہمارا مال ہے، جو ہماری پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، اس کو اللہ کی راہ میں نثار کرنا ہے، قربان کرنا ہے، تو پھر ہماری زندگی میں اسلامی رنگ آئے گا اور مصطفی رنگ آئے گا۔ پھر ہماری زندگی اور زندگیوں سے الگ ہو جائے گی اور مختلف ہو جائے گی۔ اور
امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک اصول لینا ہے اپنی زندگی کے لیے، ہے وہ ہے شجاعت اور بہادری۔ وہ بہادر تھے، شجاع تھے، اور حق کے لیے لڑنے والے تھے اور حق کے لیے ڈٹنے والے تھے۔ تو جب ہماری زندگی میں یہ صفت پیدا ہو، شجاعت اور بہادری کی صفت، تو پھر ہماری زندگیوں میں اور نکھار پیدا ہوگا، اس میں اور حسن پیدا ہوگا اور اس میں نور پیدا ہوگا۔ ازواج مطہرات جو حضور السلام کی پاک بیویاں ہیں، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کی اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں، یعنی حضور السلام کی بیویاں وہ بھی اہل بیت رسول ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی کئی آیات سے اور مختلف احادیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیویاں اور ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ بعض لوگوں کا ایک مسکنسیپشن ہے، مغالطہ ہے کہ اہل بیت میں صرف حضرت علی ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت فاطمہ ہیں۔ وہ بھی بے شک اہل بیت ہیں، بے شک اہل بیت ہیں، بلکہ جان اہل بیت اور روح اہل بیت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم تو حضور کی نسبت سے اہل بیت ہوں، اور حضور کی بیویاں حضور کی نسبت سے اہل بیت نہ ہوں، تو ہماری امت کی ماؤں اور بہنوں کو اپنی زندگی کے لیے اصول لینا ہوگا اور طرز زندگی لینی ہوگی اور انداز زندگی ازواج مطہرات سے۔ اور ازواج مطہرات کی زندگیوں میں حیا تھی، پردہ تھا، اور حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت تھی اور علم تھا۔ یہ چار باتیں خاص طور پہ مردوں کے لیے بھی اور بالخصوص عورتوں کے لیے، کہ ازواج مطہرات سے اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے یہ اصول لے لیں۔ حیا کا اصول لے کے با حیا ہو جائیں اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پردے کا اصول لے لیں، پردے میں رہا کریں، بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام سے محبت، حضور کی سنت سے محبت۔ آج ہمارے یہاں داڑھی کو معاذ اللہ برا بلا کہا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ مسلمان عورتیں شامل ہیں، تو وہ نادان عورتیں سن لیں کہ داڑھی کیا حضور علیہ السلام کی کسی بھی سنت کو نہ ہلکا جانے اور نہ کم جانے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا ہو تو ازواج مطہرات سے سیکھیں اور فاطمہ الزہرا سے سیکھیں۔ یہ حضور سے کیا محبت ہوئی؟ ہم نام لیتے ہیں اہل بیت کا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور دل حضور کی محبت سے خالی ہے۔ تو زندگیوں میں یہ چیزیں آنی چاہیے، یہ اصول آنے چاہیے، حیا ہو، پردہ ہو، علم ہو، حضور علیہ السلام سے محبت ہو، حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ سے محبت ہو۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک خاص سبق لے امت میں صلح کرنے کا، اور جو ناراضگیاں ہیں امت میں اس کو ختم کرنے کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، 6 ماہ تک خلیفہ رہے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت میں اختلاف ہو، امت میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو۔ آپ نے اپنی مرضی سے خلافت سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عالم تھے۔ کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہ کہا جائے۔ ان کے فضائل میں کئی احادیث ہیں، اور اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانیاں ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں اصول ملا کہ ہم نہ تو کسی سے اختلاف کریں، نہ کسی سے لڑیں اور نہ کسی سے جھگڑیں۔ کوشش کریں کہ امت میں اتحاد ہو، امت میں یکجہتی ہو، اور امت میں ایک نظم و ضبط ہو، ڈسپلن ہو۔ ان ڈسپلن کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ جب جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو پھر نظم و ضبط ختم ہو جاتا ہے اور ڈسپلن کا پورا سسٹم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ امام حسن کے ماننے والوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دل کو ہر مومن کے لیے پاک کر دو، صاف کر دو، حسد کو نکال دو، کینے کو نکال دو، عداوت و دشمنیوں کو نکال دو، پھر جا کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حسن بھی آئے گا، ان جیسا حسن بھی آئے گا۔ چاہتے تو اختلاف کر سکتے، چاہتے تو لڑ سکتے، لیکن حضور علیہ السلام کی امت میں اختلاف نہ ہو، فساد نہ ہو، خلافت چھوڑ دی اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے اصول لے لیں۔ ویسے ان کی زندگی میں ہر طرف حسن ہے، جمال ہے، کمال ہے اور فضل ہے، لیکن ایک خاص بات جو ان کی مشہور ہے، صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر حسین۔ آج ہم دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس میں بے صبری کتنی عام ہو گئی ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک بات بتا دیتے ہیں سخت لہجے میں، ایک سنا دیتے ہیں وہ 2 سناتا ہے، آپ 2 سنائیں وہ 4 سنا دیتا ہے۔ خدا نخواستہ آپ ایک گالیاں دیں تو وہ 2 دیتا ہے۔ گالیوں کی اور برے الفاظ و کلمات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ میرے آقا کی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ حضور کی زندگی تو حسن سے عبارت تھی۔ حسین کی زندگی اور حسن دونوں کی زندگی ملائیں تو حضور کی زندگی بنتی۔ حسن بھی حسن سے بنا ہے اور حسین بھی حسن سے بنا ہے۔ حسن کا معنی جمال اور بیوٹی ہے۔ تو جب زندگی مصطفیٰ سے لیں گے تو پھر حسن بھی حسین اور خوبصورت ہو جائے گا، اور جب زندگی کا اصول مصطفیٰ سے لیں گے تو پھر حسین بھی حسن سے خوبصورت اور حسین ہو جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے خاص طور پر صبر کی صفت لے لیں۔ باپ ہے، بیٹا کچھ 2 باتیں زیادہ سنا دیں، صبر کرے۔ بیٹے کو اگر باپ نصیحت میں ڈانٹ دیں، صبر کرے۔ بیوی ہے، شوہر سے اگر کچھ 2-3 باتیں آگے ہو جاتی ہیں، بہرحال شوہر ہے، صبر کریں۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے صبر لے لیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں کیسے چینج آتا ہے، آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اس وقت کئی گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کا معاملہ بہت زیادہ عام ہو گیا، بیوی اور شوہر کے تعلقات، اولاد اور بچوں کے تعلقات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ صبر نہیں ہے۔ آپ زندگی میں صرف صبر لے لیں
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر لے لیں، آپ کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ تمام مسائل کا حل ہے صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اولاد لوٹا دی، اپنے دوستوں کو، بتیجوں کو، بانجوں کو، سب کو اللہ کی راہ میں لوٹایا، لیکن صبر حسین میں پھر بھی فرق نہ آیا۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلا جمعہ صبر حسین پہ پورا خطاب کریں گے۔ صرف یہ بتانا تھا آپ کو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنبلی کے بانی ہیں، بڑے محدث ہیں اور فقیہ ہیں، بہت اعلیٰ درجے کے عالم ہیں۔ وہ چھوٹے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے ان کی تربیت کی، ماں نے پرورش کی۔ اب پرورش اس انداز سے ہوتی کہ ماں ہر رات کو تہجد کے وقت امام احمد بن حنبل کو اٹھاتی، اس وقت چھوٹے تھے، وہ چھوٹے تھے، اور فرماتے کہ پھر ہم اٹھ کر وظائف پڑھتے اور نماز پڑھتے یہاں تک کہ اذانیں ہو جاتی فجر کی۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل کی ماں خود اپنے بیٹے کو لے کر مسجد آتی تاکہ ان کا چھوٹا بیٹا فجر کی جماعت میں شریک ہو کر نماز فجر جماعت سے ادا کرے۔ ابھی چھوٹے ہیں، ان پہ نہ نماز فرض ہے، نہ ان کے لیے جماعت ضروری اور کمپلسری ہے، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں رنگا اور رنگ حضور کی زندگی سے لیا، طرز زندگی آقا علیہ السلام کے طرز زندگی سے لی اور وہی انداز زندگی اپنایا جو حضور علیہ السلام کا تھا، اہل بیت کا تھا، خلفاء کا تھا، صحابہ کا تھا۔ تو وہی چھوٹا بیٹا جو آج ماں چھوڑنے جا رہی ہے فجر کی جماعت پڑھنے کے لیے تاکہ بیٹا فجر سے نماز پڑھے جماعت سے، اندھیرا ہے، خود جانے سے گھبرائے گا، ڈرے گا، تو جب بچپن کی تربیت ایسی ہوگی تو پھر وہ بڑا ہو کر امام احمد بن حنبل بنتا ہے، بڑا ہو کر پھر امام حسن ہوتا ہے، امام حسین ہوتا ہے، اور فاطمہ الزہرا ہوتی ہے، خاتون جنت بنتی ہے، اور صدیقہ کائنات سیدتنا عائشہ صدیقہ ہوتی ہے۔ لوگوں، خود بھی حضور علیہ السلام کی لائف کی سٹڈی کرو اور اپنے بچوں کو بھی حضور علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھایا کرو، یہ اپنے آپ پہ فرض کر لو۔ ماں باپ خاص طور پہ سنیں کہ اگر آج تم نے حضور علیہ السلام کی زندگی جیسے زندگی کا کانسیپٹ اولاد کو دیا تو پھر کل تمہیں سکون ہوگا، اور ان سے کہو بیٹا کچھ بھی بن جاؤ، کچھ بھی پڑھو لکھو، لیکن زندگی آقا علیہ السلام جیسی گزارو، حضور علیہ السلام کے صحابہ جیسی گزارو۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے اور ہماری زندگیوں کو اپنے حبیب علیہ السلام کی زندگی کے مطابق بنائے۔ طرز زندگی، انداز زندگی حضور علیہ السلام کے طرز زندگی اور انداز زندگی جیسا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔